ساجد امیر صاحب، آپ سے ایک تو جو اوور آل جو صحت کے حوالے سے جو بہت سارے سوالات ہوتے ہیں نا، مثال کے طور پہ ٹوتھ پیسٹ روزے کی حالت میں کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا، کیا آ جائے تو کیا کریں گے، آنکھوں میں قطرے ڈال سکتے ہیں نہیں ڈال سکتے، دمے کے مریض ہیں تو نیبولائی یعنی کریں گے نہیں کریں گے، یہ جو بہت کامن مختلف بیماریاں ہیں جس کے دینی عوامل بہرحال لوگ جاننا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے ایک مختصر سا احاطہ کر دیں تاکہ کہ اس میں دین کے کیا احکامات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بطور تذکیر ایک چیز پہلے جوڑنا چاہوں گا، نہیں تو ہمارا طریقہ یہی رہتا ہے کہ شروع کی حکایت ہستی تو درمیان سے کی، نہ ابتدا کی خبر نہ انتہا معلوم۔ تو روزے کو میں ذرا جوڑنا چاہتا ہوں کہ آسان اردو میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لازمی ٹریننگ ہے، اور مقصد جب ہمارا عید الصراط المستقیم ہم 32 دفعہ کھڑے ہو کے رب کے سامنے کہتے ہیں، تو یہ سوال ہے جس کا شعور ختم ہو رہا ہے، اکثر ہی ہو گیا ہے۔ 32 دفعہ رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلائیں تاکہ ہم آپ کا قرب حاصل کریں۔ تو پھر اللہ نے کہا ہے کہ اعدت للمتقین، یہ جو قرب ہے، جنت ہے، یہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب روزے کو جوڑ دیں کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو اللہ تعالیٰ متقی کے مقام پر پہنچانا چاہتے ہیں، اس پر پہنچیں گے تو ہمیں یہ قرب حاصل ہوگا۔ یہ اس کی ٹریننگ ہے، لازمی ٹریننگ ہے۔ تو اس میں وہ شعور پیدا ہوتا ہے کہ متقین کی تعریف کی گئی ہے، الذین یؤمنون بالغیب، تو غیب کی ایمان کی تربیت ہوتی ہے، یقیمون الصلاۃ، صلاۃ کی، اور مما رزقناہم ينفقون۔ تو یہ تین بیس ہیں۔ تو اگر یہ شعور نہیں ہو تو پھر یہ روزے کی بات ہی ایک ان ٹچ ہے، غیر متعلق ہو جاتی ہے۔ یہ شعور ختم ہو رہا ہے ہمیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے طریقہ رکھا ہے ذکر، تذکیر۔ نماز بھی تذکیر ہی کے لیے ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑی ایک اور نعمت ہے کہ آپ جیسے معالج جو دین سے تعلق رکھتے ہیں وہ موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا تھا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تو ماشاءاللہ آپ اہل ذکر ہیں، آپ علم بھی رکھتے ہیں ان حوالوں سے، اور اس طرح لوگوں کو رجوع کرنا چاہیے۔ تو یہ میں ایک تمہید رکھ رہا تھا۔ تو دوسری بات، اسلام میں ایک قرآن حدیث سے جو اصول نکلا ہے کہ جتنے احکام ہیں وہ نارمل حالات کے لیے، جب بھی کوئی حالت تبدیل ہو جائے تو پھر اس حوالے سے حکم میں تبدیلی آتی ہے، وہ استثنائی صورتیں ہوتی ہیں۔ بس یہ کہ اس علم کا، اس مسئلے کا ماہر جو ہے اس سے پوچھا جائے، اس کو مستند مانا جاتا ہے۔ تو ہمارا جو موجودہ یہ پروگرام ہے وہ طبی مسائل کے حوالے سے ہے، تو اس کے اندر ایک تو جو یہاں مسئلے ہوں تو وہ ہمیں کیا کہتے ہیں، ظاہر معالج سے ہی مشورہ کر کے فائنل کرنا چاہیے کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں یا نہیں۔ اس لیے وہ قرآن میں جو ایکسیپشن ہے، استثناء ہے، ان مرضى اور علی سفر، تو یہ نارمل حالت سے ہٹنے کی تو بات ہے۔ اور آخر میں اللہ نے کہا ان اللہ یرید بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ آسانی چاہتا ہے، آپ کے ساتھ مشکل نہیں چاہتا۔ یہ اللہ کا کوئی ایسا آرڈر نہیں ہے کہ ایک بادشاہ کا ہے کہ مانو نہیں تو مصیبت ہو جائے گی۔ یہ ہمارے ہی بھلے کے لیے، برا اس لیے لگتا ہے یا تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ ہم خواہش سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں، ہم خواہش کی وجہ سے مارے جا رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا یہ جو آپ سب نے ذکر کیا، یہ بڑی بہترین بات کہ متقی کا جو لیول ہے اس کے اندر کھانا بھی تقوی والا ہونا چاہیے نا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھجور کھائی ہیں وہ یہ اس لیے تو نہیں کھائی کہ کھانا نہیں تھا، کھانا تھا، بالکل ہو سکتا تھا، مگر یہ ذہانت والا کھانا کہہ سکتے ہیں اس کو کہ آپ کی کیلوریز بھی پوری ہو جائیں اور آپ کو کوئی پرابلم بھی نہ ہو۔ کدو کھا لیا، یہ کھا لیا، تو ڈاکٹر صاحب جو فرما رہے تھے افطاری کے اندر جو ہم لذت کام و دہن کے چکر میں جو کچھ کرتے ہیں، یہ تقوی والا کھانا نہیں ہے۔ تو اگر یہ شعور نہیں ہوگا تو پھر یہ روزہ بھی گزر جائے گا، بس ہم نے روزے رکھ لیے، اللہ پہ کوئی احسان کر لیا تو یہ ہماری تربیت ہے۔ تو اس حوالے سے جو عام طور پہ الجھن میں آتے ہیں، تو ٹوتھ پیسٹ وغیرہ جو ہے یہ تو ایسی چیز ہے کہ اس کے حوالے سے یہ کہ پھر یہ کریم جو بھی چیز ہے حلق میں جاتی ہی ہے، تو اس حوالے سے ٹوتھ پیسٹ تو نہیں کرنا چاہیے، مسواک کر سکتے ہیں،
دانت کی صفائی کا برش سے کر سکتے ہیں سمپلی، تو یہ تو ہو سکتا ہے. اور باقی چیزیں یہ جو انہیلر ہے، اس حوالے سے سعودی علماء عبداللہ بن باز صاحب کے حوالے سے اور جامع ازہر کے حوالے سے انہیلر بالکل لے سکتے ہیں. اس میں جو چیز جاتی ہے وہ تراوٹ جیسے ہم کلی کر لیں تو اس حوالے سے جو تراوٹ چلی جاتی ہے، مسواک کے ذرات وغیرہ وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتے، تو وہ بھی ہم لے سکتے ہیں. اور آکسیجن کی ضرورت پڑے تو وہ بھی لی جا سکتی ہے ایک ہوا کے حوالے سے، الا ہے کہ اس میں کوئی چیز نہ ملی ہوئی ہو، آکسیجن ہی ہو. اور اس طرح جو انجیکشنز ہیں وہ روزے کی حالت میں لگائے جا سکتے ہیں. جامع ازہر ادھر سب فتاوی ہیں، اور ڈرپ بھی لگ سکتی ہے دوائی کے حوالے سے، غذا کے حوالے سے. تو پھر تو روزے کا مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے. جب اس حالت میں تو روزہ ہی نہ رکھیں. اور یہ کہ خون دیا بھی جا سکتا ہے، خون لیا بھی جا سکتا ہے اگر ضرورت پڑے، اور ٹیسٹ کے لیے جو خون لیتے ہیں وہ بالکل لے سکتے ہیں. تو ان حوالوں سے تو بنیادی باتیں یہ ہیں.